لفظ ہے مولا۔ مولا چونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فرشتوں کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں ایک آیت ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں پر دعا ہے کہ تو ہی میرا مولا ہے، مالک ہے، مددگار ہے، اس لیے تو مدد فرما۔ اب اس بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مولا کا لفظ کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال کیا، جبکہ ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی لغات میں عرب علماء نے مولا لفظ کے تقریباً 50 معنی بیان کیے ہیں۔ اس میں چند مشہور ہیں جو بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، جن میں مشہور معنی یہ ہیں، جیسے سردار کے ہیں، مالک، مددگار، عزیز، دوست، غلام آزاد کرنے والا، اور آزاد شدہ غلام، انعام دینے والا، اور وہ شخص جسے انعام دیا جائے۔ مختلف معنی میں استعمال یہ لفظ ہوا ہے، اس لیے بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے اور ہمارے بیچ جو علماء ہیں ان کے لیے مولانا کا لفظ یا مولوی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اللہ ہیں، جبرائیل ہیں، اور نیک مومن ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا، اور نیک مومن کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ پتہ چلا کہ اس لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور سب کا محل استعمال اور استعمال کی جگہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے معنی میں اختلاف ہوگا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوگا وہاں پر کارساز، مددگار، مالک کے معنی میں ہوگا، لیکن جہاں پر انسانوں کے لیے ہوگا وہاں پر قرینہ قیاس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں پر غلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا عزیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا پھر انعام دینے والے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو مختلف معنی ہیں، قرینہ قیاس کے اعتبار سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مولانا یا مولوی کہنا درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نیک بندوں کے لیے استعمال کر دیا، یہیں سے بر صغیر ہند و پاک میں اور بر صغیر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں یہ لقب علماء کے لیے رائج ہیں،
اور شاید علماء نے اس لفظ کا وضع آ، علماء کے لیے اسی وجہ سے کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک مومن کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں پر اپنے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، فرشتوں کے لیے کیا ہے، وہاں پر نیک مومن کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ علماء آ، امت کے نیک طبقہ میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولا کا معنی مقتدی کے بھی ہیں، اور اسی لفظ کے اختلاف کی وجہ سے جو ایک فرقہ ہے شیعہ، اس کا پورا فلسفہ اسی مولا لفظ پر قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد بار مولا لفظ کا استعمال کیا ہے، جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے کہا یا زید انت مولانا، کہ اے زید آپ ہمارے مولا ہیں، یعنی تم ہمارے عزیز ہو یا ہمارے دوست ہو۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، یعنی جس کا دوست میں ہوں، جس کا عزیز اور محبوب میں ہوں، اس کا محبوب علی بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ شیعہ حضرات اس لفظ کو مقتدی کے معنی میں لے گئے اور پیشوا کے معنی میں، اور وہ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر اس لفظ کے کو غلط سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک فلسفہ قائم کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا، اقتدار کا اگر کوئی حقدار کوئی صحابی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کا جو فلسفہ قائم ہوا اسی لفظ کے نہیں سمجھنے پر، یعنی غلط معنی لینے کی وجہ سے ان کا ایک فلسفہ قائم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ دیگر صحابہ کو حق تلفی کرنے والے اور حقوق چھیننے والے شمار کرنے لگے، اور پھر صحابہ کرام پر لعن و طعن کا سلسلہ وہاں سے جاری ہوا۔ اور آج بھی ان کا تصور ہے، ان کا خیال، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں، حالانکہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جب اس لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے اور مختلف معانی لفظ ہے، اس کے اندر وسعت ہے کہ آپ مختلف موقعوں پر مختلف معنی گنجائش ہے، مختلف معنی اس کے اندر مختلف معنی کی گنجائش ہے، اور مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس کو خاص کر دیں گے اور کسی خاص معنی کو منتخب کر کے اور ایک غلط تصور، ایک غلط فلسفہ کی بنیاد رکھیں گے، تو یہ غلط ہے۔ امید ہے کہ